رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز میں رفع الیدین ابتدا میں کرنا چاہیے اور عند الرکوع بعد الرکوع تیسری رکعت کی ابتدا میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر دو پارٹ آپ ادا سن چکے، اب تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے کہ کتب حدیث میں ایسی کافی حدیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا، نماز سکھائی حضور نے، نماز کا طریقہ بیان فرمایا۔ کثیر کتب حدیث میں ایسی حدیث موجود ہیں، لیکن کسی ایک حدیث میں بھی، کسی ایک صحیح حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سکھاتے ہوئے، کسی کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ عند الرکوع اور بعد الرکوع اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع الیدین کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالانکہ کثیر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کا طریقہ بیان فرمایا۔ مثلا یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 757۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس نے نماز پڑھی، دوبارہ پھر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، حضور مجھے نماز سکھا دو۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تجھے آسان محسوس ہو، جو تو تیرے لیے آسان ہو وہاں سے قرات کر، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تو رکوع کر حتیٰ کہ تو رکوع کو مطمئن طریقے سے کرے، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر تو رکوع سے سر اٹھا حتیٰ کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا، رکوع کا ذکر فرمایا، رکوع جانے کا ذکر فرمایا، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر فرمایا، رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر فرمایا، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونے کا ذکر فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو رکوع جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر فرمایا اور نہ ہی رکوع سے اٹھنے وقت رفع الیدین کا ذکر فرمایا۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی اس میں تو بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، تو اس کے متعلق یہ سمجھیے کہ اگر ایک حدیث میں ذکر نہیں ہے تو دوسری حدیث میں اس کا بیان حضور نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ فرما دیا۔ لیکن رفع الیدین عند الرکوع ایسی چیز ہے
کہ کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ نماز کی تعلیم دیتے ہوئے کبھی آپ نے رکوع کے رفع الیدین کا ذکر فرمایا۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں تو پہلی رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں ہے، تو میرے بھائی پہلی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے تو ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، پہلی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف ہے میرے پاس، حدیث کا نمبر ہے 828، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 828۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحیح متصل سندوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا تو حضرت ابو حمید ساعدی نے فرمایا انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بنسبت حضور علیہ السلام کی نماز کو زیادہ محفوظ رکھتا ہوں۔ اب حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جو محفوظ کی ہوئی تھی اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا رأیتہ، میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اذا کبرا، جب حضور نے تکبیر کہی، جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بنایا، یعنی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، یعنی نماز شروع کی تو رفع الیدین فرمائے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اور جب رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹکایا، ثُمَّ حَسَرَ ظَهْرَهُ، پھر اپنی پشت مبارک کو بالکل سیدھا کیا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، سیدھے آپ کھڑے ہو گئے تو ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ آگے فائزہ ساجدہ وضع یدیہ غیر مفتشر ولا قابضہما واستقبل بطرف اصابع رجلیہ القبلۃ، جب آپ نے سجدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھا، نہ تو وہ بالکل بند تھے اور نہ دونوں کھلے تھے، اور اپنے پاؤں مبارک کی جو انگلیاں کے اطراف ہیں وہ قبلہ کی طرف تھے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، جب آپ 2 رکعتوں پر بیٹھے تشہد کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں مبارک پر بیٹھے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاؤں مبارک کو کھڑا کیا۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے، قدم رجلہ الْيُسْرَى، تو بایاں پاؤں مبارک آگے کیا، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، دوسرے کو کھڑا کیا، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما ہو گئے۔ ناظرین گرامی قدر، توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں دیکھیے رفع الیدین کا ذکر نہیں، نماز کی تعلیم ہے، رکوع کا ذکر ہے، رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے، رکوع جانے کا ذکر ہے، سیدھا کھڑا ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس میں ہرگز رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں پہلی تکبیر کا بھی ذکر نہیں ہے، تو دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام کی نماز بیان فرما رہے ہیں اس دعویٰ کے ساتھ کہ میں تم سے زیادہ حضور کی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں. اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز صحابہ کرام کے سامنے بیان کی اس میں انہوں نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا ہے. آگے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع جانے کا ذکر کیا، رکوع میں ہاتھ مبارک گھٹنوں پہ رکھنے کا ذکر کیا، پشت کو سیدھا کرنے کا ذکر کیا، رکوع سے اٹھنے کا ذکر کیا، تمام جوڑوں کا اپنی اپنی جگہ پر پہنچنے کا ذکر کیا، لیکن رفع الیدین کا ذکر نہ رکوع جاتے وقت انہوں نے بیان کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت انہوں نے بیان فرمایا. دیکھیے اس میں رکوع کا ذکر ہے، مکمل طور پر رکوع کا ذکر ہے، پشت سیدھی تک کرنے کا ذکر ہے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے تک ذکر ہے، رکوع سے سر اٹھانے تک کا ذکر ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کا ذکر ہے. لیکن انہوں نے ابتدا کی رفع الیدین کا ذکر کیا، لیکن رکوع اور بعد الرکوع انہوں نے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا. اور پہلے انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو حضور کی نماز ہے میں تم سے زیادہ اس کو محفوظ رکھتا ہوں. تو اس حدیث میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرنا اور پہلی رفع الیدین کا ذکر کرنا اور عند الرکوع اور بعد الرکوع اور تیسری رکعت رفع الیدین کا ذکر نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے وہ ترک رفع الیدین والی ہے کہ رفع الیدین کو اگر ترک نہ کر دیا گیا ہوتا تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کیوں بیان فرماتے؟ تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی اس میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عند الرکوع اور بعد الرکوع رفع الیدین کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے ناظرین، بخاری شریف کی یہ صحیح متصل سند کے ساتھ دو سندوں کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو حمید ساعدی کی حدیث بیان فرمائی ہے. تو اگر حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث میں عند الرکوع بعد الرکوع رفع الیدین ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس رفع الیدین کو کیوں چھوڑتے؟ جیسا کہ انہوں نے ابو حمید ساعدی کی اس حدیث میں افتتاح کے رفع الیدین کو بیان کیا ہے، اسی طرح وہ رکوع کے رفع الیدین کو بھی بیان کرتے اگر ابو حمید ساعدی کی حدیث میں یہ رفع الیدین موجود ہوتا. تو یاد رکھیے جو باقی کتب حدیث میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کی اسناد میں بھی کلام ہے اور اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب العلل میں فرمایا کہ میرے باپ ابو حاتم نے کہا فصار الحدیث مرسلا کہ اس حدیث میں انقطاع ہے. محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان انقطاع ہے، تو یہ حدیث متصل نہیں ہے، یہ مرسل حدیث ہے. یہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں یہ بات بیان فرمائی اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ نے شرح معانی الاثار میں بیان فرمائی کہ محمد بن عمر بن عطا اور ابو حمید ساعدی کے درمیان انقطاع ہے. اور پھر اس حدیث میں اضطراب ہے. علامہ ابن ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ جوہر نقی علی البہقی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے، کسی روایت میں تورک کی نفی ہے اور کسی حدیث میں تورک کا اس بات ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ باقی جتنے طرق ہیں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ان تمام کی اسناد اور متن میں اضطراب ہے
اور اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے، یعنی جس کی سند یا متن میں اضطراب ہو کہ راوی کبھی حدیث کو کسی طرح بیان کرے، کبھی سند کو کسی طرح بیان کرے، کبھی متن کو کسی طرح بیان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو اور سند کو صحیح طرح محفوظ نہیں رکھ سکا۔ تو کیونکہ باقی جو اسناد ہے ان میں کوئی نہ کوئی ضعیف راوی موجود ہے، اس لیے اس کی اسناد میں اور متن میں بھی اضطراب ہے، حدیث ہے اور صحیح مرفوع متصل حدیث ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں فرمایا اصلہ فی البخاری، کہ جو ابو حمید ساعدی کی اصل حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں امام حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی اصل حدیث صحیح بخاری والی بیان کی، جس میں افتتاح کے رفع الیدین کا ذکر ہے، باقی کہیں بھی رفع الیدین کا انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جس کو میں نے محفوظ کیا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔